بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم حمد پڑھیں گے۔ ہم اس کی تشریح مشکل الفاظ کے معنی پہلے بھی کلاس میں کر چکے ہیں اور اچھے سے اب ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ ہم جو ہے آپ سب جیسے کہ جانتے ہیں اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ مولانا ظفر علی خان ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے اگرچہ زیادہ تر سیاسی اور ہنگامی موضوعات پر لکھا ہے، لیکن مولانا ظفر علی خان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جو زیر بحث نظم جو ہے ان کے مجموعہ کلام بہارستان سے لی گئی ہے۔ اب جو ہے وہ اس میں حمد کا پہلے میں آپ کو ایک مختصر سا خلاصہ بتاتی چلوں۔ تشریح جو ہے اگرچہ ہم پہلے کلاس میں اس کی کر چکے ہیں، اب دہرائی میں اس کا خلاصہ اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ہر کسی تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جام ضرور پہنچتا ہے، وہ کسی کو اپنے لطف و کرم سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی ذات اپنے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے، صرف وہی حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ فضا کا ہر ایک ذرہ اور ہوا کا ہر ایک جھونکا اس کے ہونے کی کہانی سنا رہا ہے۔ میں اگرچہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن وہ سراسر رحمت ہے اور غلطیوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ میرا گرنا بھی میرے لیے اس کی رحمت بن گیا، کیونکہ میں نے گرتے ہوئے اس کے دامن کو تھام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر رہنے والے انسانوں تک اس کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور اب حجت مکمل ہو چکی ہے۔ کافر اس دین کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ نور اپنے وقت پر مکمل ہو کر رہا۔ پہلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ میں کش، میں شراب، کش میں کش شراب پینے والا، مراد اس سے جو ہے وہ کل مخلوق ہے۔ دور جام یعنی شراب کا پیالہ، تشنہ لب پیاسا، لطف عام اور مہربانی یعنی وہ کرم جو سب کے لیے ہے۔ دوسرے شعر کی طرف آ جائیں۔ یکتائی، یکتا ہونا، ایک ہونا، بے مثال ہونا۔ دوئی یعنی توحید کی ضد، دوسرا۔ شعر نمبر 3 کی طرف چلیں۔ ہر ایک ذرہ فضا کا، فضا زمین اور آسمان کے درمیان کی وسعت، جھونکا ہوا کا ریلا، سراپا سر سے لے کر پاؤں تک، معصیت یعنی گناہوں میں ڈوبا ہوا، مغفرت انتہائی بخشنے والا، خطا کوشی غلطی کرنا، خطا پوشی غلطی پر پردہ ڈالنا، روش انداز، افتادگی گرنا، بے بسی عاجزی، لغزش۔ حجت کا ختم ہونا یعنی حجت کسی کی بھی دلیل کا باقی نہ رہنا۔ ساتھ یعنی گھڑی میں نور، مراد خدا کا نور، ہدایت خداوندی۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اچھے سے دیکھ لیے۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اب پہلے شعر کی طرف آ جائیں۔ طے کہ پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب اور رازق جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازق ہے سب کا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہر کوئی فیض یاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے میکش یعنی وہ ایک ایسا ساقی ہے جو ہر کسی کو وہ اپنی مخلوق تک تکمیل کے دائرے تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں مخلوقات کو ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں مہیا کر رہا ہے۔ وہ سب کا رازق ہے، سب کی نشو و نما کر رہا ہے۔ عام عقیدے میں کیا ہوتا ہے کہ ساقی جو ہے وہ کسی کو شراب کا پیالہ تھما دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، لیکن یہ ایک ایسا میکدہ ہے جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آتا ہے تو کسی کو محروم نہیں رکھتا، وہ گناہ گار کو بھی اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ وہی رازق ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی نوازنے والا ہے۔ اس شراب خانے میں کوئی پیاسا نہیں رہتا۔ دوسرے شعر کی طرف آ جائیں۔ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ بار بار قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کا مضمون باندھا ہے۔ توحید سے مراد اللہ کا ایک ہونا ہے۔
کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا باقی جو سب نقش ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، صرف خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حق اور سچ ہے۔ فضا کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا تعالیٰ کی عظمت کا اظہار نہ کر رہی ہو۔ فضا کی ہر شے، ہر باغ کی ہر چیز، ہوا کا ہر جھونکا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر ذرہ جو ہے اس کے حسن کی داستان جو ہے وہ سنا رہا ہے۔ اگلے شعر میں سراپا معیشت، شاعر کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے، اور میں کیا ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ لغزش کرنا، خطا کرنا آدم کی روش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی روش کیا ہے کہ وہ بار بار جو ہے وہ ہمارے گناہوں سے لتھڑے ہوئے دامن کو اپنی رحمت میں ڈانپ لیتا ہے۔ انسان کی غلطیاں بے حد و حساب اور بے انتہا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہر چیز پر حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی تمام غلطیوں کو بخش دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ میری افتادگی، وہ کہتا ہے کہ جو میرا مصیبت میں پڑنا، وہ بھی میرے لیے رحمت بن گیا۔ کیوں مصیبت میں؟ کہ جب بھی میرے پہ مصیبت آئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھام لیا کہ ہم انسان ہیں، خطا کرتے ہیں، پھسلتے ہیں، گرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر ہم جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، کیونکہ توبہ کا در اس نے خود کہا کہ وہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت 10 قدم بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی انسان کتنے بھی گناہ کیوں نہ کرے، لیکن جب بھی وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دامن، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا دامن تھام لیتی ہے۔ ہوئی ختم اس کی حجت، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ خطبہ تو حجت الوداع میں بھی یہی کہا گیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو کہہ رہے اس کی جو حجت ہے، اب جب اللہ تعالیٰ پہ نے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا کر اس کی حجت مکمل کر دی۔ آج تک حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا کر سب پر اس پر لاک کر دیا کہ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی پیغام آئے گا، اور اب اس کے بعد کسی کے پاس کوئی حجت اور دلیل باقی نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نصیحت جو ہے وہ ہر کسی کے تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ ہر جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ پھیل گیا، اور اس نور اور پیغام کو پہنچانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا نور سب لوگوں کو کائنات تک پہنچا دیا۔ آخری شعر کی طرف کہ جو کفار ہیں وہ جب تک بھی ہر طرف اس نور کو بجھانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن دین حق اپنے وقت پر مکمل ہو کر رہا، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ ساری دنیا تک پہنچ کر رہا۔ کافروں نے اس کو جتنی بھی پھونکوں سے جو ہے وہ اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ پہنچ کر رہا، اور اس دین کا مقصد جو ہے وہ حق کا غالب آنا اور ظلمتوں کا مٹنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پیغام کو سب تک پہنچا دیا۔ قرآن کریم جو ہے اس کا پیغام جو ہے اس دین کو جو ہے مکمل کر دیا گیا، اور آج قیامت تک جو ہے قرآن کا نور ہی نور ہے۔ حق جو ہے وہ رہنے کے لیے ہے، باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہے۔